بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جہاں پر ہم نے پڑھا تھا جادو کی حقیقت، اس کے اندر ایک اہم ترین بات رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو معزز فرشتے ہاروت اور ماروت کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت کی عادات مبارکہ میں سے، اس کی حکمتوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتا ہے۔ انسانیت کی آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ انسان مجھے کتنا پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تو گیا تھا، تو نے جا کر میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے۔ کہتا ہے جی یا اللہ میں نے کی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے، وہ اس آزمائش کے وقت میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو گواہ ہو جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ آزمائش تھی، یہ ٹیسٹ تھا، اس میں اس نے صبر کیا، اللہ نے نقد جو انعام دیا کہ وہ کس صورت میں ہے، مغفرت فرما دی۔ پھر دوسرے بندے کے بیٹے کی جب روح قبض ہوتی ہے، اللہ اس سے اسرائیل علیہ السلام سے پھر پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بیٹے کو لے آیا ہے؟ بس کہتے ہیں اللہ لے آیا ہوں۔ فرمایا کیسا پایا؟ آج کے اللہ بڑا بے صبر اس کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے وبال ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس میں ایک مثال بیٹے کے دی ہے۔ اولاد انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے انسان کو اولاد کے ساتھ۔ جب وہ نعمت ہٹتی ہے تو پھر انسان کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرف بیٹھتا ہے، یہ کس طرف ہے۔ اسی طریقے سے آزمائش کے کئی طریقے ہیں، اللہ رب العزت کئی طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے۔ تو یہ دو فرشتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا تھا کہ اے اللہ جب آپ کے حکم کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں تو آپ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دیتے ہیں؟ آپ کے حکم کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، آپ اپنے حکم سے ان لوگوں کو راہ راست پر لگا دیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، تم میرو سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے عرض کیا یا اللہ حکم خدا جب تک نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بندوں کو عذاب کیوں ہے، وہ گناہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس اعتراض کی وجہ سے اللہ نے ان فرشتوں کو زمین پر نازل فرمایا اور ان کو جادو سکھا دیا، علم دیا جس کے ساتھ جادو ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اب تم لوگوں کو یہ وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ نقصان دہ بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ وہ زمین پر آ گئے، اب انہوں نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس علم ہے جو فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔
نقصان کس صورت میں دیتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دیتا ہے اور رشتہ داروں میں لڑائیاں کروا دیتا ہے. یاد ہے وہ تو فائدے میں آ جائے. یہ باتیں یاد ہیں یا نہیں ہے؟ رشتہ داروں کے درمیان لڑائی کروانا، انسانیت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کروا دینا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا، کسی کی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سارا انہوں نے کہا اس سے یہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا. فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر تمہارے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام کر لیتا ہے اس سے تم اپنے دفاع کر سکتے ہو. تو لوگ یہ بہانہ بنا کر، یہ سوچ کر کہ ہم تو جی اپنے دفاع کے لیے سیکھ رہے ہیں، اور اس لیے ان کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، تمہارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہتے نہیں کہ ہم اپنے دفاع کریں گے، ہم تو اپنے گھر کے تحفظ کے لیے سیکھ رہے ہیں. اور اس لیے منع کرتے تھے، وہ پھر بھی سیکھتے تھے. یہ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی، یعنی انسان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ تیرے لیے غلط ہے، پھر بھی وہ اس طرف آتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے. یہ انسان کی بھی آزمائش ہے اور فرشتوں کی بھی آزمائش ہے کہ ان کو اللہ نے نالج بھی سکھا دیا اور یوں بھی کہہ دیا کہ یہ آگے کسی کو بتاؤ نہیں، وہ بتا رہے ہیں. اللہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. ان کو کیا کر دیا گیا؟ آسمانوں سے زمین پر اتار کر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. یا پھر ان فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے، یا ان فرشتوں کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے، یا ان کی آزمائش ہو رہی ہے یا ان کے ذریعے انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس بات سمجھ میں. یہ فرشتے ہاروت و ماروت سمجھ میں آ گئی کیا تھی؟ یہ شارٹ کوسچن میں آ جائیں گے، پھر وہاں سوچیں گے کہ کاش یہ تو بات استاد پڑھا دیتا تو اچھا ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ ہاں، یہ ہم بس اوقات کی بات سمجھاتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی اور کئی اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. ابھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کال کی ہے، کہتے ہیں ابھی آپ کلاس میں آنے سے پہلے مجھے کال کی، کہتے ہیں سر یہ نا دوسرا لانگ کوسچن جو صبح کے وقت آیا ہے یہ تو کتاب میں نہیں ہے، ہم کیسے یاد کریں؟ سمجھ آئے؟ جنہوں نے فرسٹ ٹائم پیپر دے لیا ہے پتہ نہیں وہ کی چاند چڑھا کے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے ٹائم والوں کے سامنے آ گیا، انہوں نے پوچھ لیا. تو اس لیے میں جب پڑھاتے ہوئے یہ سارا کچھ بتاتا ہوں تو پھر نا مجھے کہتے ہیں بڑی تفصیل سے پڑھاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی تفصیل سے پڑھاتا ہے. حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہے. اب پتہ نہیں ضرورت کس کو کی ہے، پیپر میں آیا وہ تذکرہ. فرشتہ ہاروت و ماروت کا تذکرہ لکھیں، سوال آ جائے گا. یا یوں کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر تجزیہ کریں یا تعارف لکھیں، اور یہ بات آپ نے لکھنی بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہیں یہ یاد ہو جائے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ لکھنے والا کام نہیں کرنا. ہاں، یہ یاد ہو جائے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یاد کیوں ہو جاتا ہے، یہ یاد لکھنا. ابھی بھی اگر میں کلاس سے پوچھ لوں کہ ہاں بھائی کوئی کھڑا ہو کر بتائے فرشتہ ہاروت و ماروت یہ آزمائش تھے، کیسے آزمائش تھے، جب میں بتا چکا ہوں تو ہے کوئی بندہ کھڑا ہو کر جو مجھے سمجھا دے کہ کیسے آزمائش تھے؟ آزمائش سے کیا مراد ہے؟ فتنہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ جی ہاروت و ماروت آزمائش ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا جن کے ذریعے جادو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کو دادا لگانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا کہ لوگوں کو بتانا نہیں کہ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے پوری. اس کا مختصر تک آپ کے سامنے شارٹ کوسچن میں آ رہے ہیں، کیا لکھے گا؟ یہ لکھنا ہے کہ اللہ بتایا ہے، ابھی بتایا. جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انسانوں کا آزمایا تھا.
انسانوں کو آزمایا. فتنہ سے یہ مراد ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں مراد. لکھا ہے تو نے بتے علامہ اقبال تو رہ دے نہیں لکھ رہی اگر جو بتاتا ہوں. بے وقوف کہیں کے بیٹھے ہوتے ہیں منہ اٹھا کے, یہ دیکھو باتیں کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی سبق پڑھایا جا رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ نوٹ کر لیں. پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. خود تو کہنے نہ بہت سے بدو چنگے سے یا لکھتے یاد سے کر لینے سے دوسرا لکھتے ہی نہیں ہو. شرم یہ آ رہی آتی بیٹھ جا. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. ہاروت اور ماروت دو اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش قرار دیا ہے. فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے. فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ آزمائش ہے. یا تو یہ دونوں فرشتے خود آزمائش میں مبتلا تھے, یا تو یہ دونوں فرشتے خود آزمائش میں مبتلا تھے, اس وجہ سے ان کو فتنہ قرار دیا. اس وجہ سے ان کو, یہ خود آزمائش میں مبتلا تھے, اس وجہ سے ان کو کیا کیا؟ فتنہ قرار دیا. یا پھر نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ یا یہ دونوں فرشتوں کے ذریعے, ان دونوں فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزمایا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے, اس وجہ سے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ فتنہ قرار دیا ہے. اس وجہ سے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ آزمائش قرار دیا ہے. آزمائش سے یہاں فتنہ سے مراد آزمائش ہے, اور معنی نہ لینا. یہاں فرشتے ہیں, اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ان کے لیے احترام کا لفظ ذہن میں رکھو. آزمائش سے مراد, فتنہ سے مراد آزمائش. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش. اور یہاں 2 باتیں ہیں. فرشتہ ہاروت و ماروت کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. یا تو اللہ نے ان کو آزمایا ہے زمین پر بھیج, یا تو اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے, اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ فتنہ قرار دیے گئے. یا پھر نمبر 2 ان کے ذریعے انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے, اس وجہ سے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ فتنہ قرار دیا. سمجھ آ گئی بات ہی نہیں ہے؟ ہاں. تحویل قبلہ گھر پڑھ لیا, پتہ چل گیا تھا تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے.